حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا تو ان میں تو کچھ نہ کچھ بات تھی، کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، بہت بڑا معجزہ تھا نا جی، باپ ہی نہیں ہے تو انہوں نے بیٹا کہہ دیا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ عزیر کو ماں باپ بھی تھے، کوئی الگ بات بھی نہیں تھی، کیوں یہودیوں نے عزیر کو بیٹا بنایا؟ کیونکہ اللہ خود کہتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، یہ سب ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ تو ادھر عیسیٰ کو تو کہنے کے لیے ایک بہت اہم ترین امتیاز ہے کہ بن باپ کے پیدا ہوئے، لیکن عزیر کو کہنے کی وجہ کیا بنی؟ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یاد رکھو، یہ واحد پوری بنی اسرائیل میں ایک شخصیت تھے جن کو تورات حفظ تھی، تورات کا واحد حافظ، جس واسطے انہوں نے کیا کہہ دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، پوری تورات حفظ تھی۔ ایک حافظ ہی پوری تاریخ میں تورات کا ملتا ہے جس کے واسطے انہوں نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، تبھی تو یہ حفظ سناتا ہے پوری تورات۔ اور انجیل زبور کا تو کوئی حافظ کبھی نہیں ملا پوری تاریخ۔ تو حفظ کی ذمہ داری اس حیثیت سے دوسری آسمانی کتابوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں دیا تھا، یہ امتیاز صرف قرآن کو دیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کو انسانوں کے سینے لیے، بل ہی آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیتیں ہیں روشن جو اہل علم کے سینوں میں ہیں۔ یا رب کیا تعریف ہے ان کی بھی جن کے سینوں میں قرآن ہے، ان کا مرتبہ کوئی مرتبہ ہے، اندازہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ہم نے سینوں کے اندر ان آیت، اسی واسطے اسپین کے زمانے میں جب ہم پر کیا ہے سب سے بڑا ظلم ہوا مسلمانوں پر، قرآن نہیں، قرآن کی ایک حرکت، ایک لفظ بھی کسی پیپر پہ ملی تو انہوں نے کیا کیا، جلا کے اس کو راکھ کر دیا۔ کوئی ایک طباعت کے اعتبار سے کوئی ایک چیز قرآن کی نہیں بچی، لیکن پھر بھی جیسے ہی وہاں پر انقلاب ہوا ہزاروں قرآن ایک ہی دن میں پرنٹ ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ ویسے زمانے میں بھی مسلمانوں نے سینوں میں قرآن کو رکھا، یہ مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لے کر اس کا انتظام سینوں کو منتخب کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLA چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLA چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔